ایک جوان آیا اللہ کے رسول کی مجلس میں، کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا مبارک ہو، سبحان اللہ، جوان مبارک ہو، کلمہ پڑھ لو۔ جوان کہتا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میں زنا کرتا ہوں، مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، آپ لائسنس دے دو، اجازت دے دو، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، کیسا بے باک آدمی ہے بھائی، مسلمان بھی ہونا چاہتا ہے، گناہ بھی کرنے کا لائسنس لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، او جوان تم کلمہ پڑھ لو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو کر کے کلمہ پڑھتا۔ اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں کہ جوان تم نے شرط لگائی، میں بھی ایک شرط کے ساتھ تم کو اجازت دیتا ہوں، وہ ایسی عورت سے 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا او جوان تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو قتل کر دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو قیمہ بنا دو گے، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ جوان آیا، یا رسول اللہ میں دارو کو حرام سمجھتا ہوں، حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہاری بیماری کا علاج دارو میں ہے، اجازت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دارو سے تمہاری بیماری بڑھے گی، تمہاری بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان رات دن سوچتا ہے میرے پاس پیسہ ہوگا ترقی کریں گے، جھوٹ ہے۔ ہمارا جوان سوچتا ہے کہ ہماری تعداد بڑھے گی ہم ترقی کریں گے، یہ جھوٹ ہے۔ کیسے ترقی کرے گا؟ وہی راستے سے ترقی کرے گا جو رسول اللہ نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری تعداد کل بھی کم تھی، آج بھی کم ہے، قیامت تک کم رہے گی۔ تعداد سے تم ترقی نہیں کر سکتے۔ تم سوچتے ہو کہ دولت زیادہ آئے گی ترقی کرو گے، دولت کل بھی ان کے پاس زیادہ تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ دولت سے ترقی نہیں کر سکتے، جو ان کے پاس ہے جو ان کے پاس ہے اس کو لے کر کے تم ترقی نہیں کر سکتے، جو ان کے پاس نہیں ہے اس کو لے کر کے کھڑے ہو جاؤ تم ترقی کرو گے۔ ان کے پاس دین نہیں ہے، تم اللہ کے رسول کا دین لے کر کے اٹھو، پوری دنیا میں چھا جاؤ گے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں انشاءاللہ آج گناہ کریں گے کل توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ بہت لوگ چمک گئے، دیکھیے ابھی تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، مرزا غالب شراب کی بوتل لے کر کے فساد کے زمانے میں سڑک پر آ گئے، تو تلوار لے کر کے فسادیوں نے کہا او تو کون ہے؟ کہ میں آدھا ادھر ہوں آدھا ادھر ہوں، 50-50 ہوں۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مکمل کلیئر بتا تو کون ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ تو سوچا اگر پوچھنے والا ہندو ہوگا بتاؤں گا مسلمان مار دے گا، اگر پوچھنے والا مسلمان ہوگا بتاؤں گا ہندو تو مار دے گا، تو کہا نہیں 50-50 ہوں، میں آدھا تیتر اور آدھا بتیر ہوں۔ کہا زیادہ منطق سے کام نکالنے کی کوشش مت کرو، تم آدھا ہندو آدھا مسلمان کیسے ہو؟ تو مرزا غالب نے کہا میں سور کھاتا نہیں شراب پیتا ہوں، اس لیے آدھا ہندو آدھا مسلمان۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ
بولا موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ جلسہ مردوں کے حوالے سے نکل گیا، صرف 2 پیغام عورتوں کے حوالے سے باقی ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت مشکل ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، آدھا سے زیادہ جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ ہاتھی پاس ہو گیا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر باپ اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن شادی کے بعد اس مقام، اس باپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کی شادی کرائے، بیٹی کی شادی کرائے، لیکن جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ باپ خدا کے رسول سے اس طرح قریب ہو جاتا ہے جیسے یہ ایک انگلی دوسری انگلی سے قریب ہوتی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، ہر کنواری لڑکی نماز پڑھتی ہے، ہر شادی شدہ لڑکی نماز پڑھتی ہے، لیکن دونوں کا فرق دکھا رہا ہوں۔ کنواری لڑکی اگر نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب 10 نماز ملتا ہے، لیکن شادی شدہ لڑکی جیسے ہی نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب 21 نماز ملا کرتا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد پیٹ میں حمل رہ گیا، حمل آ گیا، پیٹ میں بچہ ہے۔ جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں آیا، اللہ نے اس عورت کا رتبہ کتنا اونچا کر دیا، پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس بچے کو مہینہ گزر رہا ہے، وہ بچے کا وزن بڑھ رہا ہے، اب ماں کو چلتے ہوئے بھی نہیں بن رہا ہے، بیٹھتے ہوئے بھی نہیں بن رہا ہے، لیٹتے ہوئے بھی تکلیف ہے، کروٹ لیتے ہوئے تکلیف ہے۔ اب اس تکلیف میں ماں نے آہ نکالی، فرشتہ نامے اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھتا۔